تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب آیت نمبر 1 کا ترجمہ بڑا آسان ہو گیا کسی بھی عام آدمی کو سمجھنے کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب اس لفظ کو دیکھیے آپ، یہ لفظ بھی جو ہے الرحمن اور الرحیم، یہ اگر ہم اس کو اردو کے الفاظ کے ساتھ جوڑیں تو رحمان کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے اور رحیم کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں کلک کرتا ہے۔ الرحمن مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحیم رحمت سے ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی ہم اس کو جب کریں گے، ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان سے رحمان، رحیم، رحم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ مہربان اور رحم کرنے والا۔ اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یوم الدین۔ اب اس میں بہت آسان یہ ہو گیا کہ مالک، ہم کہتے ہیں یہ اس چیز کا مالک ہے، یہ اس قلم کا مالک ہے۔ اب یہ ہم عام لفظ میں، ہم عام استعمال میں یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں عام روٹین میں، مالک ہے۔ یوم بھی ہم عام استعمال کرتے ہیں، یوم الجمعہ ہے، یوم آزادی۔ تو یوم کا مطلب بھی ایک ذہن میں موجود ہوتا ہے، ہم ان کو کہ یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، اور الدین، الدین کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا، قیامت کے دن کا۔ تو اب ہم اس کو ایک لفظ جو ہے نا اس کو یہ بتا دیں، اس کا مطلب ہے قیامت۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب ان تین الفاظ میں سے اس کو دو لفظ تو اس کے ذہن میں آلریڈی موجود ہیں، اس کو یہ یاد ہو جائے گا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک یہ ایک نیا لفظ ہے، یہ اس کو سکھا دیں، اس کو کہ اس کو یاد کریں۔ ایاک کا مطلب ہے خاص تیری، خاص تیری۔ نعبد، اب نعبد لفظ عبد سے بنا ہے، عبد، عبد ہوتا ہے بندہ، بندگی، بندگی کرنا۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، فی الحال ہم اس کا ترجمہ ہی یاد کریں گے تاکہ ہمیں اس کو یاد کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو دوبارہ سے میں دہرا دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، ہمیں اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔